کوئی چیز پڑھنی چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. اس میں آیت اللہ شہید مرتضی مطہری بھی یہ بات کہتے تھے, بلکہ لوگ ان کے متعلق جو فرماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی دو چیزوں کی حد سے زیادہ آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے پابندی کی, دو چیزوں کی. ایک تو جب تک وہ سوتے نہیں تھے جب تک خاص مقدار میں رات کو تلاوت قرآن نہ کر لیتے تھے, اور دوسرا یہ کہ کسی بھی رات نماز شب پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے. اچھا اب دیکھیے یہ ان افراد کے ماننے والوں کی سیرت ہے. مثلا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, شب عاشور جو مہلت مانگی تھی ایک رات کی, مہلت کس لیے تھی؟ پوری رات خیموں میں تسبیح و تحلیل کی صدائیں گونج رہی تھیں, مناجات کی صدائیں گونج رہی تھیں, اذکار اور تلاوت قرآن کی صدائیں گونج رہی تھیں, نماز شب کی قرات کی آوازوں سے قیام گونج رہے تھے. تو اس رات ایک شب کی مہلت وہ انہی نماز شب اور ان مستحبات کے لیے مانگی گئی تھی. اور یہی طریقہ کار ان کے اپنے والد گرامی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. فرماتے تھے کہ جب سے میں نے پیغمبر اسلام سے یہ بات سنی تھی کہ نماز شب نور ہے, تب سے میں نے ہرگز کبھی نماز شب کو ترک نہیں کیا. ابن قوا نام کا ایک منافق بیٹھا ہوا تھا امام کے پاس اور کہا کہ مولا کیا لیلۃ الحریر میں بھی آپ نے نماز شب کو ترک نہیں کیا تھا؟ فرمایا ہاں, لیلۃ الحریر میں بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا تھا میں نے. لیلۃ الحریر اس کو کہا اس وجہ سے جاتا ہے کتوں کے رونے کی رات. یعنی دیکھیں 1.5 سال تک صفین کی جنگ چلی تھی اور اس میں سب سے زیادہ شدید ترین لڑائی جس رات کو ہوئی تھی وہ لیلۃ الحریر تھی. اسی وجہ سے اس کا انعام ہے جب حاکم شام کے سپاہی زخم کھائے ہوئے کتوں کی مانند فریادیں بلند کر رہے تھے, سوائے اس رات کو تلواروں کی جھنکار کے اور دانتوں کے کچکچانے کے اور آہوں اور سسکیوں کے علاوہ کچھ اس رات کو سنائی نہیں دے رہا تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس رات لیلۃ الحریر میں بھی میں نے نماز شب کو ترک نہیں کیا تھا. تو یہ ایسی عظیم الشان نماز ہے کہ واقعتاً روایات میں آیا ہے, وسائل الشیعہ میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام